السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ جناب، 2 روز کی غیر حاضری کے بعد ایک مرتبہ پھر بجلیاں گرانے کے لیے موجود ہوں۔ ناسازی تباہ کے سبب ایسا ہوا، اس کے پیچھے کوئی بھی سافٹ ویئر یا ہارڈ ویئر ڈیولپمنٹ نہیں ہے، خاطر جمع رکھیے۔ آج بہت عرصے کے بعد ایک اور خط آیا ہے، عالم بالا سے آج ایک خط آیا ہے، اور وہ بھی کسی اور کا نہیں، سابق فوجی ڈکٹیٹر جنرل محمد ضیاء الحق کا۔ اور یہ خط ضیاء الحق نے تحریر کیا ہے موجودہ آرمی چیف سید عاصم منیر کے نام۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ ڈیئر عاصم، امید ہے تم وہاں بخیر و عافیت ہوگے۔ کاش میں بتا سکتا کہ میں یہاں کس حال میں ہوں۔ تم یقیناً یہ سوچ کر حیران ہوگے کہ اتنے عرصے بعد اس اچانک خط و کتابت کا سبب کیا ہے۔ عمر اور تجربے میں تم سے کئی گنا سینئر ہونے کے باوجود میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج تم سے براہ راست مخاطب ہو کر اپنے تجربے کی روشنی میں کچھ گزارشات پیش کروں۔ شاید میری اس کوشش سے کچھ فرق پڑ سکے۔ میرے دوست، جان لو کہ جہاں آج تم ہو کبھی میں بھی تھا، اور آج جو کچھ بھی میں کہوں گا اس کا معمولی سا فائدہ بھی کم از کم مجھے تو نہیں ہونے والا، کہ میں اب فائدے اور نقصان کی حد سے بہت دور جا چکا۔ کاش ایسا نہ ہوا ہوتا، مگر یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ نظریہ ضرورت کی جو ایک آڑ میں نے اپنے 11 سالہ طویل اقتدار کو جائز بنانے کے لیے لی، وہی نظریہ ضرورت اب ایک ایسا تناور درخت بن چکا ہے جو دھیرے دھیرے میرے اپنے ہی ادارے، میری اپنی فوج کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کا باعث بن رہا ہے۔ یہ نظریہ ضرورت ہی تھا جس نے کل افغانستان کی سرزمین پر برپا ہونے والے فساد کو جہاد قرار دلوا کر کروڑوں ہم وطنوں کو ایک طویل المدتی جنگ میں جھونک دیا، اور آج بھی یہی نظریہ ضرورت ہے جو 9 مئی کو برپا ہونے والی شورش کو تو قابل گردن زنی سمجھتا ہے، مگر اس نظریے کے پاسبانوں جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید، جنرل راحیل شریف، جنرل شجاع پاشا اور ایکسیٹرا کو اس الزام سے صاف بری کر دیتا ہے۔ مجھے تسلیم کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کہ کل میں غلط تھا، میرے مقاصد غلط تھے، اور اسی لیے اس سعی لا حاصل کا نتیجہ بھی غلط ہی برآمد ہوا۔ میں جانتا ہوں کہ وقت گزر جانے کے بعد اب اس حقیقت کو قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، مگر میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس اب بھی وقت ہے۔ تم محض اپنی سوچ اور زاویہ نگاہ کو تبدیل کر کے ہی بہت کچھ بدلنے کی پوزیشن میں ہو۔ ڈیئر عاصم، میرے لیے صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں والا یہ طریقہ واردات بالکل نیا نہیں۔ یہی وہ ہتھیار تھا جسے استعمال کر کے میں نے بھٹو کو پھانسی دلوائی، اختیار و اقتدار کو اپنے گرد اکٹھا کر لیا، اور اس لولی لنگڑی جمہوریت کی بنیاد رکھی جس میں سیاستدان کل اختیار نہ ہونے پر بھی ناکامی کے ذمہ دار ٹھہرائے جاتے ہیں، اور ہم جیسے فوجی عامر، ہم جیسے کنگ میکرز تمام مزے لوٹنے کے بعد بھی صاف بچ نکلتے ہیں۔ شاید تمہیں یاد ہو، مگر میں نے بھی مشتبہ ترین انتخابات اور پھر صدارتی ریفرنڈم کے ذریعے ملک کو عدم استحکام سے دوچار کیا۔ اگرچہ میں نے بھی ہمیشہ اپنے سامنے اسی طرح ایک کٹ پتلی وزیر اعظم رکھا جیسا کہ آج ہے، مگر آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اس فرسودہ طریقہ واردات کا پول اب مکمل طور پر کھل چکا ہے۔ اب وہ ایک عام آدمی جو کبھی ان فتنہ انگیزیوں سے ناواقف تھا، آج یہی حرکتیں اسے ہمارے ملک کے سب سے مضبوط اور کبھی کے غیر متنازع ادارے یعنی فوج سے متنفر کرنے کا باعث بن رہی ہیں۔ عاصم، میں یہ گمان بھی نہیں کرنا چاہتا کہ تمہیں وقت کی نزاکت کا احساس نہیں۔ یہ وقت ہی ہے جو ریت کی طرح ہتھیلیوں سے نکلا چلا جا رہا ہے۔ کون سوچ سکتا تھا
کہ پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگانے والے، فوجی اہلکاروں کو اپنے معصوم بچوں سے سلامیاں دلوانے والے، سلام کروانے والے ایک دن خود ہی آرمی ہیڈ کوارٹرز GHQ کے دروازے پر ہلّا بول دیں گے، مگر شومیہ قسمت ایسا ہوا۔ مجھے کہتے ہوئے ندامت محسوس ہو رہی ہے، مگر انہی کروڑوں لوگوں نے میرے جمہوریت پر شبخون مارنے کو بھی برداشت کیا اور اسلام کے نام پر سیاست کے استحصال کو بھی، مگر آج مجھے گھڑی کی سوئیاں کسی ٹائم بم کی ٹک ٹک کی طرح سنائی دے رہی ہیں۔ ڈیئر عاصم، یقین کر لو کہ یہ فیصلہ کن لمحات ہیں۔ اب کوئی تعویل کام آنے والی ہے، نہ ہی کوئی ہیل حجت۔ عوامی اعتماد کے ساتھ ایک اور نقصان جو ہمیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے وہ ہے افواج پاکستان کے دفاع کے لیے لکھنے، بولنے، پڑھنے والے مخلص افراد کی خاموشی، اور میں اسے مجرمانہ نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ دفاع اس وقت تک کارگر ثابت نہیں ہو سکتا جب تک اسے عوام پاکستان کی مکمل پشت پناہی، پشت بانی حاصل نہ ہو۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب عوامی سطح پر DGISPR کی پریس کانفرنس سے لے کر فوج میں اندرونی احتساب کی خوشگمانیوں تک سب کچھ متنازع ہے، کنٹروورشل ہے۔ میں نے اپنے وقت میں جو کچھ کیا اس کا نقصان پورے ملک و قوم کو ہوا، مگر آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نقصان ادارے کی مجموعی ساکھ کو ہوتا دیکھ کر میں مغموم بھی ہوں اور دل گرفتہ بھی۔ کاش میرے بس میں ہوتا تو آج میں نظریہ ضرورت کے پرخچے اڑا کر اپنے گناہوں کی تلافی کی ایک موہوم سی کوشش ہی کرتا، مگر تم یقیناً بہت کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہو، تم بہت کچھ کر سکتے ہو، کچھ بھی کرو، مگر عوامی اعتماد کا وہ گمشدہ خزانہ بچا لو جس کی آج ہمیں، اس ملک پاکستان کو، افواج پاکستان کو اور عوام پاکستان کو شدید ضرورت ہے۔ جو بن پڑے کرو، مگر افراد اور افواج کے بیچ اس دراڑ کو جلد از جلد پر کرو، وگرنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ اور ایک آخری بات، تہیہ کر لو کہ اب کوئی جج، کوئی جرنیل، کوئی جرنلسٹ ریاستی اداروں اور ریاستی مفادات سے اوپر تصور نہیں کیا جائے گا، ٹریٹ نہیں کیا جائے گا۔ گناہگار خواہ کسی قالب میں ہو، کسی وردی میں ہو، کسی پہناوے میں ہو، اسے قربان کر کے، اس کی قربانی دے کر کے پاکستان کو بچا لو، پاکستان کو بچا لو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، فقط تمہارا سینئر جنرل محمد ضیاء الحق۔ مجھے نہیں معلوم آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب جنرل ضیاء الحق کے عالم بالا سے آنے والے اس خط کو درخور اتنا سمجھیں گے یا نہیں۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ اس خط کے بعد ہمارے اداروں کی، ہمارے خواص کی طرز فکر میں کوئی تبدیلی آئے گی یا نہیں، مگر یہ وہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے جو اس چڑیا نے کی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ میں چڑیا صحیح، مگر میں نے اپنی بساط بھر کوشش ضرور کی ہے آپ کو انٹیمیٹ کرنے کی، آپ کو آگاہ کرنے کی، ہر اس بربادی سے، ہر اس ڈسٹرکشن سے جو مجھے نظر آ رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ کام کیا، میں نے بول ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر کے یہ کام کیا، میں گلا پھاڑ پھاڑ کے چلاتا رہا، میں اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنی فیملی کو، اپنے روزگار کو داؤ پہ لگاتا رہا، یہاں تک کہ میرا روزگار قربان ہی ہوا، مگر مجھے کبھی کوئی غم نہیں ہوا، اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ ایک آدمی کی قربانی سے اگر پورے ملک کا، کسی ایک ادارے کا بھلا ہو جاتا ہے تو ایسا ہو جانا چاہیے۔ میں نے شدید ترین تنقید کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ تنقید میری جان بھی لے جا سکتی ہے، مگر میں نے کبھی پرواہ نہیں کی، یہ اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول بھی۔ اور آج یہ خط بھی، یہ تخیل میں بھی جو سب کچھ آیا ہے، غیب سے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ یہ جو ذہن میں ڈالا، یہ بھی سب اسی لیے کیا گیا ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔
بہت سے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں, بہت سارے لوگ بہت سارے اندازے لگا رہے ہیں. نہ مجھے کسی کی بات سے فرق پڑتا ہے, نہ کسی کے اندازے مجھے اوپر نیچے کر سکتے ہیں, میرے عزم کو ڈاواڈول کر سکتے ہیں. مگر میں ایک اور 9 مئی ہوتا دیکھنا نہیں چاہتا, مگر میں ایک اور سقوط فلانا فلانا ہوتے دیکھنا نہیں چاہتا. اور تلخ حقیقت یہی ہے کہ ہمارے خواص کی جو مینٹیلٹی ہے اس وقت حکومتوں کی, یا سو کالڈ حکومت کی, یا لولے لنگڑے جمہوریوں کی جو روش ہے اس وقت, جو آپ لوگوں کا طرز حکمرانی ہے, وہ انفارچونیٹلی ایسے ہی ہے کہ شاید ایک اور 9 مئی اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک ہم جلد ہی دیکھ لیں. مجھے نہیں پتا کہ عمران خان کو قربانی دے کر کے یہ معاملہ حل ہو جائے گا, یا عمران خان کو معافی دے کر کے. نہ میں عمران خان کی قربانی کے حق میں ہوں, اور نہ ہی میں عمران خان کو معاف کر دینے کے حق میں ہوں, کیونکہ جو کچھ ہوا ہے اس کا خمیازہ کسی نہ کسی کو تو بھگتنا چاہیے. لیکن آدھا ادھورا انصاف میں اس کے ابھی بھی مخالف ہوں. صرف عمران خان ذمہ دار نہیں تھا اس بربادی کا, اس خرابی کا جو اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے. اس خرابی کے پیچھے باقاعدہ باوردی جرنیل, وہ جرنیلی غازبانہ سوچ موجود تھی جو کبھی جنرل قمر جاوید باجوہ, کبھی جنرل راحیل شریف, کبھی جنرل شجاع پاشا, کبھی جنرل فیض حمید, کبھی جنرل اشفاق پرویز کیانی, کبھی جنرل پرویز مشرف, کبھی جنرل ضیاء الحق, کبھی جنرل ایوب خان, اور کبھی یحییٰ خان کی صورت میں ہم نے مختلف ادوار میں دیکھی اور بھگتی ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اصلاح احوال کا کوئی ذریعہ پیدا ہو سکے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اصلاح احوال کے ذریعے سے اس ملک کو مزید کسی اور نقصان سے بچایا جا سکے. مجھ سے صرف ان باتوں کا پوچھا جائے گا جن کے لیے میں رسپانسبل ہوں. میں اس ڈسٹرکشن کا ذمہ دار الحمدللہ نہیں. اس کا ذمہ دار خود آپ کے ادارے میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ تھے جو قوم کا خون چوستے رہے. بات صرف یہ ہے کہ اگر آپ نے ادارے کی پریسٹیج کو بچانا ہے تو آپ کو ان بدذات لوگوں کو قربان کرنا پڑے گا, آپ کو ان کو کیفر کردار تک پہنچانا پڑے گا. اس کے بغیر آدھی ادھوری قربانی, چاہے وہ نواز شریف کی ہو, چاہے فضل الرحمان کی, چاہے عمران خان کی, چاہے نور العارفین کی, وہ کارگر ثابت نہیں ہوگی. وہ کارگر بالکل بھی ثابت نہیں ہوگی. باقی آپ مالک لوگ ہیں, آپ بادشاہ لوگ ہیں. شیر جنگل کا راجہ ہوتا ہے, انڈا دے بچہ دے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ چاہیں تو میری باتوں کو ہنس کھیل کر کے اڑا دیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کی مصروفیات بہت ہیں, میں ان مصروفیات کا تو احاطہ بھی نہیں کر سکتا. اجازت دیجیے, فی امان اللہ.